السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کے راستے پر دین پر چلنے کی کوشش کرنے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہدایت دینے کی، ہمیں نصیحت دینے کی اور خوشخبری دینے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہم تک جو خبر پہنچائی اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہماری مجلس میں ہم قرآن اور صحیح بخاری شریف کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید سے اور بخاری شریف کی حدیثوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مفہوم سمجھنے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ سورہ توبہ واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے، اکیلی ایسی سورہ مبارکہ ہے جو بسم اللہ شریف سے شروع نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہماری مجلس میں جوائن کرتے ہیں انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی معلومات بھی دینے کی جو ہمیں دوسری جگہ سے پتہ نہیں چلتی، جس کا ہمیں علم نہیں ملتا ہے۔ تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی اس بات کو یاد رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ پورے سورہ مبارکہ جتنی آئی ہیں، تمام سورہ مبارکہ قرآن مجید میں، اس میں سورہ توبہ اکیلی ایسی سورہ مبارکہ ہے جس میں بسم اللہ شریف نہیں شروع ہوتی۔ بسم اللہ سے یہ سورہ توبہ شروع نہیں ہوتی ہے۔ ہر سورہ مبارک جب شروع ہوتی ہے تو قرآن مجید میں آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن سورہ توبہ بنا بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ، غضب، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا اور اس سورہ کا نزول ہوا۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ اس کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 میں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف صاف جواب دے کر تعلق توڑنے کا اعلان پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کیا فرما رہا ہے کہ تم سے اب کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے یہ؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، مشرکین اور منافقین، ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہی، شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شروعات کی سورۃ توبہ کی کہ ان کو اعلان کر دو کہ اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مان لو، اگر نہیں مانو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا اور مشرک لوگوں میں سے جو کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو اور موقع دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اس کے امن کی جگہ میں حفاظت سے اسے پہنچا دو۔ اسے حفاظت سے امن کی جگہ تک پہنچا دو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ تم اس کا ساتھ پہلے تو اس کو آگاہ کر دو، پھر اسے اگر وہ چاہے تو کچھ وقت کے لیے پناہ دے دو، اسے موقع دے دو۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہے، سدھرنا چاہے، تمہاری بات سن لے اور نہیں سنے تو اس کے امن کی جگہ حفاظت سے اسے پہنچا دو، یعنی کہ یہاں سے رخصت کر دو۔
کیونکہ یہ بے علم ہیں، یہ لوگ انجان ہیں، علم نہیں رکھتے. جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا جن لوگوں کو توبہ کی نصیحت نہیں ملتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہاں سے رخصت کر دو، انہیں یہاں سے بھیج دو، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، شروعات میں ہی بول دیا کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو انہیں یہاں رہنے دو، چھوڑ دو، مدینہ منورہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دو، اور نہیں رہنا چاہتے، نہیں اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے رخصت کر دو، ان کو یہاں سے بھیج دو. یعنی کہ اب مدینہ منورہ میں ایسے کسی انسان کے لیے جگہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، جو ایمان نہ لائے. اس طرح سے کھلا اعلان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں. پھر آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں، تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں، تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، اور نہ جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے، تو بس ایسے لوگ خود اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں. استغفر اللہ. مطلب کس قدر صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ، بھائی، دوستوں، ان سب کے لیے بھی فرما دیا کہ اگر یہ بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ بھی تمہارے دوست نہیں، تمہارے باپ نہیں، تمہارے بیٹے نہیں، تمہارے بھائی نہیں. مطلب کہ ہمیں رشتہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی بنا پر رکھنا ہے. ایمان کا اس قدر ہمیں امپورٹنس سمجھایا گیا، اس قدر اہمیت سمجھائی گئی، مہتو سمجھایا گیا کہ ایمان والوں سے تم محبت رکھو، چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارے بھائی ہو. جو ایمان کے خلاف عمل کرے ان سے پھر محبت کا کوئی تعلق نہیں. ان سے آپ صرف فارمیلٹیز پوری کریں، ان سے صرف فارمیلٹیز رکھیں، لیکن محبت کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے محبت رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایمان والی زندگی بسر کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، دین کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 24 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو اگر تمہارے باپ اور بیٹے، بھائی اور بیویاں، تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا، اور تجارت اور کاروبار جس کی مندی کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے مکان جو تم کو بہت پسند ہے. مطلب اب دیکھیے یہاں پھر سے ایک بار پھر بہت واضح طور پہ، واضح طریقے سے یہ بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا گیا کہ آپ فرما دو، آپ کہہ دو، آپ بول دو ان کو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یعنی کہ تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال جو تم نے بہت محنت سے کمایا، تجارت اور کاروبار جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے مکان، یعنی کہ تمہارے محل، مکان جو تم کو بہت پسند ہیں، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان مال لگا دینے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر راستہ دیکھو کہ اللہ کا کوئی حکم، یعنی کہ کوئی عذاب تمہارے بارے میں آ جائے. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ یہ سب چیزوں میں انسان کھویا ہوا ہے. باپ، بیٹے، اولاد، بیویاں، خاندان، محل، بنگلے، گھوڑے، گاڑی، تجارت، ان سب سے اگر تم کو فرما دیا کہ اگر تم لوگوں کا اللہ اور اس کا رسول محبوب نہ ہو، ان سب سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کا محبوب نہ ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس مال سے، اس دولت سے، اس دنیا سے محبت ہو، تو پھر اللہ کا حکم تم پر آئے گا، تم پر آزمائش آئے گی، تم پر عذاب آئے گا. اور اللہ کے فرمان کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھیں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. استغفر اللہ.
مطلب ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جہاں صاف طور پہ سورہ توبہ میں ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ سب سے زیادہ تیاری تمہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے کرنا ہے، جان اور مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر ان سے محبت کرو گے تو تم سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس لیے توبہ کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، ہے نا، تاکہ اللہ ہمیں ہمیشہ معافی اور رجوع کرنے والوں میں شامل رکھے، نا معافی طلب کرنے والوں میں، استغفار پڑھنے والوں میں۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں آیا بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک پھونک مار کر بجھا دیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا اچھی بات بولی کہ اللہ کا نور کون ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی قرآن بھیجا اور اپنا نور بھیجا، یعنی کہ ہم نے اپنا نبی بھیجا۔ تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب نور ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، پرکاش، لائٹ، ہے نا، صحیح راستہ دکھانے والا۔ تو یہ سب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور حدیث شریف، یہ سب ہمارے لیے نور ہیں کیونکہ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں، یہ چاہتے ہیں، یہ ایسا ارادہ کرتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام رخ سے ظاہر فرما دے گا، یعنی کہ اللہ جہاں سے چاہے گا وہاں سے نور ہی نور پھیلا دے گا، روشنی ہی روشنی پھیلا دے گا، علم ہی علم پھیلا دے گا، چاہے لوگ کتنا ہی کوشش کر لیں۔ مطلب اللہ نے اپنے دین کی حفاظت، اپنے قرآن کی حفاظت، اپنے نبی کی حفاظت خود اپنے ذمہ رکھی۔ کیا فرمایا کہ تم کتنا بھی ارادہ کر لو کہ تم پھونک مار مار کے بجھا دو، لیکن میں ہر طرف سے اسے ظاہر کر دوں گا۔ پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا بڑی شان والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بھی آ گئی اور اپنے نبی کی شان بھی آ گئی کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کے نام پر بنائی ہوئی اس کے دین کی تمام غلط شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، یعنی کہ یہی دین اسلام سچا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے زندگی جینے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہی سب سے بہترین دین ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا اللہ کے یہاں ایک برس یعنی ایک سال 12 مہینوں کا گنا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا انسان کو، جب کہ انسان اتنا علم اور عقل نہیں رکھتا تھا، سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا کہ اللہ کے یہاں ایک برس ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 12 مہینوں کا گنا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا یہ قانون ہے، اور جس دن سے اس نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے تب سے اللہ کا یہ حکم جاری ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب کے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ 4 مہینے خاص ہیں۔ تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں بہت پہلے سکھا دی گئی کہ 12 مہینے میں ایک سال کی گنتی کرو، اس طرح سے سال گزرتا ہے، 12 مہینے آتے ہیں اور سال مکمل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے ہجرت کا ایک کچھ قصہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، جس طرح سے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جانثار ساتھی، ان کے بہترین اور سب سے
اعلیٰ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر گئے۔ آپ اکثر دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ زندگی گزرے، ان کے ساتھ گزر بسر ہو اور ان کے ساتھ لمحے گزاروں جس سے ان کا زیادہ سے زیادہ فیض حاصل ہو، علم حاصل ہو، صحبت حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مکہ معظمہ سے جب مدینہ منورہ جانے کے لیے ہجرت کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ساتھ میں یہ بھی حکم آیا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام بہت ساری باتیں ہیں جن سے ان کا مقام و درجہ پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے جو انہیں تمام صحابیوں میں اکیلا حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے وہ گئے، ان کا سلیکشن ہوا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے دن گزارنے کا، راتیں گزارنے کا وقت ملا اور کئی دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اور غار ہرا میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اسی طرح سے غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے وقت گزارا۔ یہ دوسری غار ہے جو اس لیے فیمس ہوئی کہ جس میں ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے وقت گزارا۔ وہ ایک بہت لمبا قصہ ہے، ہم نے کچھ مجلس سے پہلے پڑھا بھی تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب وقت ملے گا اور ہم اس کا موضوع رکھیں گے ایک بار پھر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور کوشش کریں گے اس پر بات کرنے کی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پر وہ قصے کا کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جانثار صحابی اور صحابیوں میں سب سے بہترین اور بڑا مقام رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہجرت میں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی نصرت یعنی مدد نہ کرو گے تو ان کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ اللہ ان کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب دو انسان تھے جو ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، ہے نا، وہ دو انسان یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو دونوں ہجرت کے وقت ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان دونوں میں سے دوسرا ہمارا نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو انہوں نے دعا غار سور میں کی تھی، غار میں کی تھی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعا کی تھی اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے دلاسا اور ہمت دلائی تھی جب مشرکین اور منافقین ان کے پیچھے لگے تھے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ان کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی غار میں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کیا فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ تو پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، یعنی کہ ان کی حفاظت عطا فرمائی اور ان کی تائید اور مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارا نبی جو بھی کہتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اسے ابھی ہم سنتے ہیں اور ہم ہر کسی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جب وہ دونوں اکیلے تھے غار میں اور جو بات کر رہے تھے اور جو دعا کر رہے تھے، وہ ہم نے سنی ہے، وہ تم پر ہم واضح کر دیتے ہیں۔ اس سے عام انسان کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ ہر کسی کی سن رہا ہے، ہر کسی پر نظر بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ، چاہے انسان غار میں چھپ جائے، کہیں بھی چلا جائے، 7 پردوں میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی بات سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس پر نظر بھی رکھتا ہے۔ تو دشمنوں کو کیا فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم ان کی بات سن رہے تھے، ہم ان کی دعا سن رہے تھے، ہم نے ان کی مدد بھی کی۔ اور کیا فرمایا، ایسے لشکر بھیجے، مطلب کہ ایسے لشکر فرشتوں کے، جنات کے، اللہ ہی بہتر جانے،
کہ اللہ نے کیا کس طرح سے، یہاں صرف اتنا فرمایا کہ ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے. مطلب اس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس طرح سے ان کی حفاظت عطا فرمائی کہ کسی کو نظر بھی نہیں آیا. تو یہ حدیث مبارکہ سے بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا، اور ابھی یہ قرآن مجید میں بھی آیا. یہ قصہ بہت بڑا قصہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک ان شارٹ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور ان کے ساتھی کی ایسی مدد فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی کہ کسی کو نہ تو سمجھ میں آئی، نہ کسی کو دکھا، نہ کسی کو نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کی جس طرح سے چاہے مدد فرما دے. نہ اسے انسان کی ضرورت، نہ اسے جنات کی ضرورت، نہ اسے کسی فرشتے کی ضرورت. وہ تو صرف حکم دے دیتا ہے. ذریعے کی تو ہم کو ضرورت ہے، ذریعے کی ضرورت ہمیں ہے، انسان کو ضرورت ہے ذریعے کی. اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں. وہ تو بہت بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی مدد فرما دیتا ہے. اور دعا قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ صرف دعا کریں اور قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی آپ کی مدد کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت میں ہے. وہ جو اسباب بنانا چاہے، جیسا چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اب اس سورہ مبارکہ کا جو مین مقصد ہے، جو خاص مقصد ہے، یا جس سے کہتے ہیں کہ مورل آف دا اسٹوری، مورل آف دا سورہ مبارکہ جو ہے، جس کے لیے خاص طور پہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، وہ آیت نمبر 103 اور 104 میں ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لائے ہوئے مال میں سے قبول فرمائے صدقات کو. مطلب جو بھی رجوع کر لے، جو معافی مانگ لے، جو صدقہ لے کر آپ کے پاس آ جائے تو اس کو قبول فرما لیں، ہے نا. آپ انہیں پاک صاف کر سکو گے، یعنی کہ آپ کے پاس یہ آ جائیں تو آپ انہیں پاک صاف کر سکو گے، یعنی کہ یہ لوگ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کے ذریعے ان کو معاف کر دیا جائے گا. اور ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ خود انہیں اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. پہلے تو غصے میں فرمایا تھا کہ ان سے تعلق توڑ دو، ان کو دور کر دو. اب پھر فرمایا اگر کوئی معافی مانگ لے، کوئی توبہ کر لے اور تمہارے قریب آ جائے، صدقہ خیرات کرنے کو راضی ہو جائے، تو ان کے لیے دعا کرو. کتنی بہترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے لیے دعا کرو. بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں بڑی تسلی کی اور خوشی کی اور رحمت کی بات ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے تو یہ ان کے لیے تسلی کی اور خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کرو تو میں انہیں معاف کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، سب کی جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 104 میں فرمایا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. سورہ توبہ کا یہ مقصد یہاں آ گیا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو منظور فرماتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تو واقعی بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اگر تم توبہ کر لو، صدقہ خیرات کرنے لگو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. پھر آیت نمبر 107 میں دیکھیے بہت اہم بات آئی ہے. اصل میں یہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت کی گئی ہے. منافقین وہ لوگ ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتا دوں یہ بات، جن کو ابھی زیادہ علم نہیں ہے، جو بیسک علم جن تک ابھی پہنچا نہیں ہے.
ان کو یہ بات ظاہر کرنا چاہوں گا کہ منافقین وہ ہوتے ہیں، منافقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سامنے ان کے چہرے مبارک کے سامنے یا ان کی حاضری میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن جیسے ہی وہ ان سے دور ہوتے، ان کے پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور ہوتے یا ان اپنے خیموں میں چلے جاتے، اپنے رشتہ داروں میں چلے جاتے، اپنے گھروں پر چلے جاتے، تو پھر بدل جاتے تھے، یعنی کہ آستین کے سانپ کے مانند تھے. جس طرح سے کہا جاتا ہے نا، کہاوت ہے آستین کا سانپ، آستین کا سانپ یعنی کہ جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ ہی کو نقصان پہنچائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بظاہر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایسے کئی صحابی بنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنتے تھے ظاہر میں، اور کہتے تھے ہم ایمان لائے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جان اور مال سے آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں چلتا رہا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین ہے، وہ کسی کو کچھ بولتے نہیں تھے، کسی کو نہ ڈانٹتے نہ کسی کو بھگاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا تھا، ان کی چالوں کو سمجھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت وقت تک ان کو دیکھا، ان کی چالوں کو دیکھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار غصے میں آ کر کچھ باتیں فرمائی جو سورۃ توبہ میں آئیں، اور سب سے زیادہ منافقین کی مذمت، مطلب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، ان کی اصلیت ان کے سامنے پیش کی گئی. اور یہ سب طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وحی کے ذریعے ان کو سب بتاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کر انہیں آگاہ کیا کرتے تھے، جسے سورہ توبہ میں لیا گیا ہے ان آیت مبارکہ کو. اب 107 میں دیکھیے کیا فرمایا، اور جن لوگوں نے ضد کر کر ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو ایمان والوں کے بیچ، تفرقہ پھیلانے کو، یعنی کہ آپس میں ٹکڑے کرنے کو، فرقوں میں بانٹنے کو، گروہوں میں بانٹنے کو، اور جو بھی اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کو اٹھا ہو اس کو پناہ دے کر داؤ گھات کی جگہ دینے والے کو نقصان پہنچانے والی اس مسجد کے بنانے پر قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. مطلب انہوں نے گروہ میں بانٹنے کے لیے، لوگوں کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے ایک مسجد اور بنا لی. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی موجود تھی، اس کے بعد بھی ایک مسجد اور بنا لی، اور اس طرح سے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی. اس میں منافقین سب سے زیادہ اکٹھے ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں ٹکڑا ٹکڑا کر دیں، ایمان والوں کو بانٹ دیں آپس میں. جس طرح سے آج فرقے بنائے جاتے ہیں، فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی کوشش کی گئی، اور کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کا ہے، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا، خبر دے دی گئی. 108 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایسی مسجدوں میں جن کا مقصد آپس میں ٹکڑا کروانا ہو، وہاں آپ نماز نہ پڑھیں. آپ تو صرف اسی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں جس کی بنیاد اول روز سے خدا پرستی پر رکھی گئی ہو. سبحان اللہ. مسجد نبوی اور ایسی مسجدیں جو خالصتاً دین کے لیے ہی، جن کی بنیاد رکھی گئی، جن کو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانے کے لیے، بلانے کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے جن مسجدوں کو بنایا گیا، ان مسجدوں کی یہاں پر عظمت بیان کی گئی. ایسی مسجد جیسے مسجد نبوی، تو ایسی مسجد کا حق بہت زیادہ ہے کہ آپ اس میں نماز کو کھڑے ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کسی طرح سے بھی ان کے کہنے میں آ کر یا شرما کر کہ یہ بھی مسجد ہے جہاں کھڑا ہو کے میں نماز پڑھا دوں یا اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لوں، اس سے منع فرمایا. کیا فرمایا کہ یہ صرف ٹکڑا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، لوگوں کو بانٹنے کے لیے بنائی گئی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. آپ اسی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں جس کی بنیاد اول روز سے اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی ہے، اور اسی میں آپ کو نماز پڑھنے کا حق ہے.
پھر آگے فرمایا اس مسجد کی یہ شان ہے کہ اس کو ایسے انسان آباد رکھتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری رکھنے والے ہیں، صاف پاک ہیں، اور صاف پاکی کا بہت خیال رکھتے ہیں، پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہاں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی کا یہاں بیان کیا کہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا بہتر ہے جہاں پر لوگ بظاہر بھی صاف پاک رہتے ہیں اور اندر سے دل سے بھی پاک صاف رہتے ہیں، یعنی کہ جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو اور نیک لوگوں کی مسجد کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جو شروع سے پہلے سے آپ کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں، وہی صحابہ کرام، اور ان منافقین سے دور ہو جانا ہے، ان کی مسجد سے بھی دور ہو جانا ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں 112 میں فرمایا جو لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کی تعریف یعنی کہ حمد و ثنا پیش کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے قانون یعنی کہ شریعت کی حد بندی کی حفاظت کرنے والے، یہ سب یہی لوگ، پھر فرمایا بس یہی لوگ ایمان والے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب کہاں پر آ گئی بات، آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کون لوگ بہتر ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا پیش کریں، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے جب اللہ کا حکم آ جائے تو جان مال سے تیار ہو جائیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے، بس یہی لوگ ایمان والے ہیں، انہی کو خوشخبری دے دو۔ اور آگے فرمایا کہ شرک کرنے والے اگر قریبی رشتہ دار ہوں تو بھی نبی کی یہ شان نہیں کہ ایمان والوں کا بھی یہ کام نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے غصے میں فرمایا کہ نبی آپ کو بھی اور تمام ایمان والوں کو اور نبی آپ کو، آپ سب کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 113 میں صاف طور پہ فرما دیا کہ ان لوگوں کے لیے آپ دعا مت کریں۔ اور جب آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا یا تمہارا کیا فائدہ ہوا، اس میں ایمان کیسے بڑھا، ایمان کیسے زیادہ ہوا۔ تو بس جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ بھی پہچان ہے منافقین کی کہ جب سورہ یا کوئی آیت مبارک نازل ہوتی ہے تو ان کا کوئی ایمان اس میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان نہیں بڑھتا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف ایمان والوں کا ہی ایمان بڑھتا ہے اور وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 126 میں فرمایا کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ ہر سال ان کو ایک بار یا دو بار آفت میں، مصیبت میں، آزمائش میں ڈال کر ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی توبہ کر کے سنبھلتے نہیں ہیں اور نصیحت قبول نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بار بار عذاب میں ڈالتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ سمجھتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 128 میں فرمایا بے شک تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں، ذرا تکلیف پہنچے تم کو تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے۔ کیا فرمایا کہ جب تمہیں ہم کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ہے، تمہاری آسانی کی ان کو بڑی تمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت بہت آسانی سے رہے اور ایمان والوں سے بڑی نرمی اور مہربانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم توبہ کر لو، معاف کر دو تم کو میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے بہتری چاہتے ہیں، تمہاری آسانی چاہتے ہیں، تمہیں پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور صاف فرما دیا کہ بہت نرم ہیں، بہت نرمی والے ہیں اور تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ چاہتے ہیں، لیکن تم لوگ سدھرنے کو تیار نہیں، تم لوگ نہ تو صحیح عمل کرتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو، نہ رجوع کرتے ہو۔ تو یہ صحیح صاف صاف طور پر اس سورہ مبارکہ کے ذریعے تمام انسانوں کو، مشرکین کو، منافقین کو اور ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، نیکیوں کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہمارے تمام